الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر صدق الله العظيم واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المدثر کی 1 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے چادر لپیٹنے والے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ لباس جو جسم کو ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے، اسے عربی میں شعار کہتے ہیں۔ جیسے انسان اپنی قمیص کے نیچے بنیان پہنتا ہے، جو جسم کو ٹچ کرتا ہے اسے عربی میں شعار کہتے ہیں، شین عین الف اور را۔ پھر اس کے اوپر جو انسان قمیص، چادر یا اس کے اوپر کمبل یا کوٹ ہے یا سویٹر ہے، یہ جو پہنتا ہے اسے عربی میں دثار کہا جاتا ہے۔ مدثر اسی دثار سے ہی لفظ نکلا ہے۔ اس کا لغوی جو معنی ہے وہ چادر یا کمبل میں اپنے آپ کو لپیٹ لینا، جسے سوتے ہوئے انسان اپنے اوپر رضائی لے لیتا ہے یا چادر لے لیتا ہے۔ اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں علماء خیر فرماتے ہیں کہ غار حرا میں جبرائیل امین جب پہلی مرتبہ وحی الہی لے کر حاضر ہوئے تو اس کے بعد کافی عرصہ تک وحی کا نزول بند رہا، یہ سلسلہ منقطع رہا۔ اسے فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی فترۃ الوحی کا زمانہ جس میں وحی نازل نہیں ہوئی، وقفہ جسے کہتے ہیں۔ اس عرصہ میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑے قلق، اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ کلام الہی میں جو چاشنی اور مٹھاس ہے، کان اب اس سے آشنا ہو چکے تھے، اس کو دوبارہ سننے کے لیے دل سخت بے تاب تھا۔ اتنا لطف و کرم اور پھر سکوت، وہ بھی اتنا طویل، یہ قبض کی کیفیت بڑی صبر آزما تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دل بے چین تھا، کان بے تاب تھے، آنکھیں مشتاق تھیں۔ آخر پھر در رحمت کھل گیا اور سلسلہ وحی شروع ہو گیا۔ اس کی حالت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں جا رہا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ میں نے جب اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، زمین و آسمان کے درمیان زرعی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ میں گھر واپس لوٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا زملونی زملونی فدثرونی، زملونی زملونی فدثرونی، تو یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو انہوں نے پھر میرے اوپر فدثرونی، انہوں نے میرے اوپر پاس سے کمبل ڈال دیا۔ اس وقت جبریل امین پھر وحی لے کر حاضر ہوئے اور یہ پیغام خداوندی آ کر سنایا، یا ایھا المدثر، کہ اے کمبلی والے، کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے۔ تو اس خطاب میں بھی وہی لطف و عنایت اور محبت و پیار کا اظہار ہے جس کا تذکرہ ہم نے ابھی سورہ المزمل میں آغاز میں جہاں یا ایھا المزمل کہا تھا اللہ کریم نے، وہی ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں معنی یا ایھا المدثر
ای المدثر بالنبوۃ وصالحہ، تفسیر قرطبی، یعنی اے ترجمہ کیا ہے، اے نبوت اور اس کے بارے گراں کو اٹھانے والے۔ صوفیہ کرام نے اس خطاب سے جو معنی سمجھا ہے وہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اس طرح سے ہے: قال بعض السادۃ ای یا ایھا الساطر للحقیقۃ المحمدیہ بدثار الصورۃ الآدمیۃ، او یا ایھا الغائب عن انظار الخلیقۃ فلا یعرفک سوی اللہ تعالی علی الحقیقۃ۔ روح المعانی، ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا جو سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے؟ فرماتے ہیں عقلی میں معرفت کے بعض سرداروں نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ اے انسانی شکل و صورت سے حقیقت محمدیہ کو چھپانے والے یا لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو مستور رکھنے والے، کہ آپ کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے بعد علامہ سید محمود آلوسی نے چند اشعار بھی لکھے ہیں، ان میں سے جو قصیدہ بردہ شریف کے 2 شعر ہیں، آپ بھی سماعت فرما کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ وہ یوں ہے: وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَصَلُّوا عَنْهُ بِحُلُمٍ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ۔ ترجمہ کیا ہے اشعار کا؟ اس دنیا میں سوئی ہوئی قوم جو محض خیالات سے اپنے دلوں کو بہلا رہی ہے، حضور کی حقیقت کو کیسے پہچان سکتی ہے؟ دوسرے شعر کا مطلب ہے: علم کی انتہا تو یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سب سے بہتر بشر ہیں، یقیناً آپ ہی برگزیدہ بشر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تعظیم، توقیر، عزت، مدد جو قرآن کریم اور سنت نبویہ میں ہے، احادیث مبارکہ میں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔